ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس میں صفت اسم موصوف کی تعریف کے بعد ہم صفت کے درجات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس میں صفت وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی، برائی، صفت یا خصوصیت پائی جائے، جیسے سچا، جھوٹا، سفید، سیاہ، ٹھنڈا، گرم، اچھا، برا، نیک لڑکا، بڑا بچہ، چھوٹا قد، اونچا درخت وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس میں صفت کی تعریف اور مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسم موصوف کی طرف۔ تو جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں، جیسے لمبا لڑکا، چھوٹا لڑکا، چھوٹی عورت، نیک لڑکی۔ اس میں لڑکا، آدمی، عورت اور لڑکی یہ اسم موصوف ہیں۔ اب اسم موصوف اور اسم صفت کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اسم صفت کی اقسام ہیں: صفت ذاتی، جس کو صفت اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری ہیں۔ تو صفت ذاتی یعنی صفت اصلی وہ صفت جو اسم کی ذاتی حالت میں ہمیشہ موجود ہو یا شروع سے ہی کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرے، جیسے نیک لڑکا، شریف آدمی، اچھے لوگ، رنگین پھول، بہادر بچہ وغیرہ وغیرہ۔ مثلا تیز دھوپ میں گرمی ہوتی ہے، موسم سرما میں سردی ہوتی ہے، آگ انسان اور اشیاء کو جلا دیتی ہے، اندھا دیکھ نہیں سکتا۔ ان میں گرمی، سردی، جلانا، دیکھنا یہ صفت ذاتی ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے سے سرما کے موسم میں سردی نہ ہو، یا آگ انسان اور اشیاء کو نہ جلاتی ہو، یا تیز دھوپ میں گرمی نہ ہوتی ہو۔ یہ جو صفات پائی جاتی ہیں یہ صفات ان کی ذات کے ساتھ متصف ہیں کہ شروع سے ہی تیز دھوپ میں گرمی ہوتی ہے، موسم سرما میں سردی ہوتی ہے، آگ انسان اور اشیاء کو جلا دیتی ہے اور اندھا نہیں دیکھ سکتا۔ تو ان میں گرمی، سردی، جلانا، دیکھنا یہ صفت ذاتی ہیں۔ مزید الفاظ صفت ذاتی: اچھا، برا، بلند، گہرا، نیک، بد، تیز، سست، کمزور، رحیم، حلیم، کریم، لطیف اور رفیق یا بخیل وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسی صفات ہیں جو کسی آدمی کی یا کسی ذات کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت متصف ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھا ہو، شروع سے اچھا نہ ہو۔ اچھا ہونا شروع سے اس کے ذات کے اندر متصف ہوتی ہے یہ صفت، اور برا ہونا یا کسی کی بلندی یا گہرائی وہ شروع سے ہی اس کے ساتھ متصف ہوتی ہے۔ یا کسی کے اندر اگر کریمی یا حلیمی یا رحیمی کی جو صفت پائی جاتی ہے، یا رفیق اور بخیلی کی جو صفت پائی جاتی ہے، وہ بعد میں ان کی ذات میں داخل نہیں ہوتی ہیں، پہلے سے ہی ان کی ذات کے ساتھ متصف ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں صفت ذاتی کے درجات کی طرف۔ تو صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ تو جو پہلا درجہ ہے اس کو صفت نفسی کہا جاتا ہے۔ صفت نفسی جس میں صفت کسی کی ذات میں ہو اور دوسرے سے مقابلہ نہ ہو، یا کوئی حالت اچھائی یا برائی دوسرے اسم سے بغیر مقابلے کے ظاہر ہو، جیسے علی نیک لڑکا ہے، ماجد بڑا بیٹا ہے، پہاڑ بلند ہے۔ اب ان مثالوں میں علی نیک لڑکا ہے، علی کے نیک ہونے کی جو صفت بیان کی گئی ہے، یہ صفت کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہو۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ علی ماجد سے نیک ہے، یا ماجد بڑا بیٹا ہے علی سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس جملے کے اندر، اس مثال کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ علی نیک لڑکا ہے بغیر کسی کی ذات کے ساتھ مقابلہ کیے بغیر، یا کسی دوسرے اسم سے مقابلہ کیے بغیر ان کا یہ مقابلہ ظاہر ہو رہا ہے کہ علی نیک لڑکا ہے، ماجد بڑا بیٹا ہے، پہاڑ بلند ہے، عمارت اونچی ہے۔ اب صفت نفسی کے بعد جو دوسری صفت ہے، اس صفت کا جو دوسرا درجہ ہے وہ صفت باز ہے، جس میں صفت کا 2 کے درمیان مقابلہ ہو،
اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دی گئی ہو، یا پھر اچھائی یا برائی بڑھا کر بیان کی گئی ہو، جیسے سہیل عقیل سے بڑا ہے، سائمہ صوبیہ سے چھوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صفت کا تیسرا درجہ صفت کل ہے، جس میں ایک صفت کا مقابلہ سب سے کیا جائے یا سب سے بڑھا کر مقابلہ کیا جائے۔ مثلا پاکستان سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، علامہ محمد اقبال سب سے بڑے شاعر ہیں، یہاں پہ دوسرے جو صفت کے درجات ہیں ان سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف اس کی ایک آسان سی مثال میں بچوں کو یعنی اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے، طلباء و طالبات کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کی کلاس کے اندر سے ہی میں ایک مثال دے دوں گا کہ مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر 15-20 بچے ہیں، تو ان میں سے ہم کہتے ہیں علی نیک لڑکا ہے۔ ہم نے کوئی مقابلہ پوری کلاس کے دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں کیا ہے، ہم کہتے ہیں علی نیک لڑکا ہے، بس علی نیک لڑکا ہے، کسی کے ساتھ مقابلہ کیے بغیر، یا علی لائق لڑکا ہے، کسی کے ساتھ مقابلہ کیے بغیر، کلاس کے دوسرے بچوں کے ساتھ مقابلہ کیے بغیر ہم علی کو لائق ہونے کا درجہ دے رہے ہیں۔ دوسری صفت، دوسرا درجہ جو صفت باز کا ہے، تو اب اس میں یہ کرتے ہیں کہ علی ماجد سے نیک لڑکا ہے، علی ماجد سے لائق لڑکا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دو کے درمیان میں مقابلہ کیا ہے، علی کو ماجد کے درمیان، علی اور ماجد کے درمیان میں ہم نے کہا کہ علی ماجد سے نیک لڑکا ہے یا علی ماجد سے لائق لڑکا ہے۔ تو دو صفت کا، جس میں صفت کا دو کے درمیان مقابلہ کیا ہے، ایک کو دوسرے پر فوقیت بھی دی ہے۔ اچھا، تیسری جو صفت ہے یا تیسرا جو درجہ ہے، صفت کل جسے کہا جاتا ہے، اب اس میں ہم کلاس کے اندر ہی اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ علی سب سے نیک لڑکا ہے یا علی سب سے لائق لڑکا ہے۔ یہاں پہ سب کے ساتھ ایک صفت کا مقابلہ سب سے کیا جا رہا ہے، جیسا کہ علی تمام کلاس کے بچوں سے لائق ہے، علی تمام کلاس کے بچوں سے نیک ہے۔ تو دو صفت یا دو سے زیادہ صفتوں کے درمیان میں اگر ہم مقابلہ کرائیں تو اس مقابلے کو یا اس درجے کو صفت کل کا درجہ دیا جاتا ہے۔ صفت کی درجات کے بعد اب ہم آتے ہیں صفت نسبتی کی طرف۔ صفت نسبتی کیا ہے؟ یعنی یہ وہ صفت ہے جس سے کسی کا لگاؤ یا تعلق یا صفت تو نہ ہو، بلکہ فرد، خاندان، شہر، ملک کے تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی ظاہر کرے، جیسے پاکستانی بھائی، حفیظ جالندھری، ملتانی حلوہ، زنانہ سکول، مردانہ کالج، بچگانہ لباس، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں پاکستانی، ایرانی، جالندھری، ملتانی، لاہوری وغیرہ تمام صفات یہ صفت نسبتی ہیں، اور ان کے ساتھ پائی جانے والی یہ کو یائی نسبتی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس میں صفت اور موصوف کی تعریف کرنے کے بعد اس میں صفت کی اقسام کو بیان کیا، اور خاص طور پہ ہم نے صفت کے جو درجے ہیں، 3 درجے، صفت نفس، صفت باز اور صفت کل، ان درجات کو ہم نے مثالوں کے ذریعے سے وضاحت کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور گلستان اردو چینل میں نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔